بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، یہودیت کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ماہرین مذاہب جو ہیں نسلی و علاقائی لحاظ سے مذاہب کی تین طرح تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے وہ مذاہب ہیں جن کو ہم سامی مذاہب کہتے ہیں، دوسرے آریائی مذاہب، اور تیسرے جو ہے منگول مذاہب۔ یہ سامی مذاہب جو ہیں نوح علیہ السلام کے سام کی اولاد مشرق وسطیٰ میں آباد تھی، ان کے واسطے سے جن مذاہب کی تشکیل ہوئی تھی ان مذاہب کو سامی مذاہب کہتے ہیں، اور ان کو آسمانی مذاہب بھی کہتے ہیں۔ ان میں اسلام، عیسائیت اور یہودیت جو ہے وہ شامل ہے۔ دوسرا جو ہے آریائی مذاہب، وہ مذاہب جن کی تشکیل آریائی اقوام کے ذریعے ہوئی، جیسے ہندو مت ہے، پارسی وغیرہ ہے۔ اور تیسرے جو ہے منگول مذاہب، وہ مذاہب جن کی تشکیل جو ہے منگول اقوام کے ذریعے ہوئی ہے، جیسے بدھ مت، تاؤزم وغیرہ۔ تو گویا کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مذاہب دو طرح تقسیم کر سکتے ہیں، آسمانی مذاہب اور غیر آسمانی مذاہب۔ تو یہ سامی مذاہب جو ہیں یہ آسمانی مذاہب میں شمار ہوں گے، اور آریائی مذاہب اور منگول مذاہب جو ہے یہ غیر آسمانی مذاہب میں شمار ہوں گے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد ہم سامی مذاہب میں سے یہودیت جو ہے اس کی مختصراً تاریخ بیان کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہودیت کی تاریخ جو ہے اس کی ابتدا کب ہوئی، یقین اور قطعی طور پر تو کچھ نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ ماہرین ویسے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ تقریباً 2067 قبل مسیح جو ہے اس کی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یقینی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ اتنی بات یقینی ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کی جا سکتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کیا تھا جب ان پر نمرود اور اس کے وزراء اور اس کے لوگوں کی طرف سے کیا ہوا تھا، ظلم ہوا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، ان کے بڑے صاحبزادے بیٹے جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام جو مکہ میں آباد ہوئے، ان کی والدہ جو تھی ان کا نام ہاجرہ تھا، اور ان کا قصہ مکہ جانے کا وہ تو معروف اور مشہور ہے، اور آج کل قریب میں ذی الحجہ یعنی قربانی کا وہ گزر چکا ہے، اور آپ نے تفصیل سے ہر جگہ سنا، دیکھا اور مطالعہ کیا ہوگا۔ اور آپ کے دوسرے بیٹے ہیں، چھوٹے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام، یہ فلسطین میں آباد ہوئے تھے۔ اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور یہودا ہیں۔ تو یہودا نے فلسطین آباد کیا تھا، اسی نسبت سے اس کی اولاد یہودی مشہور ہوئے۔ بعد میں ایک اصطلاح بن گئی کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر ان سے پہلے انبیاء کی جو پیروی کرتے ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یعنی اب صرف یہودا کی اولاد کو یہودی نہیں کہتے، بلکہ ان 12 یہ پورے قبیلے جو تھے، ان میں یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر ان سے پہلے انبیاء کی پیروی کرتے ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے، اور نیز ان کو بنو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ تو بنو اولاد کو کہتے ہیں، اور اسرا جو ہے یہ عبرانی زبان میں آپ کو کہتے ہیں، اور ایل جو ہے اللہ کو۔ تو بنو اسرائیل کا مطلب ہو، اسرائیل کا مطلب ہو عبداللہ، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل، اس لیے یہودیوں کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ پھر ہم اب آتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف کہ یہ شام میں آباد تھے، پھر یہ مصر کیسے چلے گئے؟ تو مصر کی طرف ہجرت اور ان کا عروج و زوال۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے جو کچھ ان کے خلاف سازش کی تھی، اور سورہ یوسف آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہوں گے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر پہنچ گئے،
اور وہاں ان پر کیا گزری. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو بادشاہت ملی، وزیر خزانہ جب ہوئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب اور والدہ اور تمام بھائیوں کو مصر آنے کی کیا کی تھی، دعوت دی تھی. تو یہ سب وہاں چلے گئے تھے. وہاں حکسوس بادشاہ کے دور میں انہیں عروج حاصل ہوا. البتہ مقامی لوگوں نے حکسوس کے خلاف بغاوت کی بعد میں، یہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد، اور فرائنہ جو تھے، فرعون کی جمع ہے، انہوں نے حکومت پر قبضہ کیا. تو ظاہر بات ہے کہ حکسوس خاندان کے ساتھ ساتھ جب ان کے خلاف لوگوں نے بغاوت کی، یہ فرائنہ نے، تو بنو اسرائیل کا تعلق بھی چونکہ اسی حکسوس خاندان کے ساتھ تھا، انہوں نے اس کو بلایا تھا، تو ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی زیر عتاب آ گئے اور ان کو بھی انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی. اور بنی اسرائیل پر اتنے زیادہ مظالم ڈھائے گئے کہ جو تاریخ میں معروف اور مشہور ہیں. اور قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ نے ان مظالم کا تذکرہ کیا ہے. ان سے بیگار لیتے تھے اور ان کی اولاد کو قتل کرتے تھے اور بچوں کو قتل کرتے تھے، بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مظالم ان پر ڈالتے تھے. تو بہرحال اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ان کو نجات عطا فرمائی اور فرعون جو تھا اس کو غرق کیا بحیرہ قلزم میں. تو اس وقت کا جو فرعون تھا اس کا نام، یہ اصل میں ایک بات ذہن میں رہے عزیز طلبہ کہ فرعون جو ہے یہ ایک عہدے کا نام ہے، یہ کوئی خاص آدمی کا نام نہیں ہے. تو اس وقت جو فرعون تھا اس کا نام رامسیس، اور بعضی ان سے معلوم ہوتا ہے رام سیس عین کے ساتھ بات. بہرحال جو بھی ہو، فرعون جو ہے وہ اپنے خاندان کے ساتھ، آل کے ساتھ غرق ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین یعنی شام کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے. اور جب یہ فلسطین پہنچے تو وہاں ایک قوم آباد تھی عمالقہ، ان کے ساتھ جہاد کا حکم ہوا. تو انہوں نے جہاد سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں جہاد کریں، ہم تو یہیں بیٹھا، ہم ان کے ساتھ جہاد تو نہیں کر سکتے، بڑا زبردست طاقتور قوم ہے. تو اس انکار کے جرم کے پاداش میں 40 سال تیہ کے میدان میں گھومتے رہے. اس اثناء میں ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا. 40 سال میں جب نئی نسل پروان چڑھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دیا اور وہاں سے آ کر وہ پھر کنعان میں آباد ہو گئے. تو یوشع علیہ السلام نے جن کی سربراہی کی، سرپرستی کی، اور پورا فلسطین فتح کیا اور 12 قبائلی ریاستوں میں تقسیم کر کے بنی اسرائیل کو ان پر سربراہ مقرر کیا، جن کو قاضی کہا جاتا تھا. اس دور کو قاضیوں کا دور کہا جاتا ہے. یہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ ایک حد تک تو وہ غالب ہو گئے، حکمران ہو گئے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے اور فطری ان کی جو سرکشیاں تھیں جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، ان کی وجہ سے آہستہ آہستہ فلسطینی ان پر غالب ہو گئے اور ان کو مختلف طریقوں سے ستانے لگے. تو بہرحال یہ مختصر خاکہ تھا ان کی مصر کی طرف ہجرت کا، وہاں عروج و زوال کا، پھر مصر سے ان کے نکلنے کا، اور پھر وہاں آ کر قاضیوں کا جو دور ہے اس کا تذکرہ تھا. تو بہرحال پھر بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو یہ فلسطین پر غالب آ گئے، اور پھر سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے. اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی کریں گے.